نئے صوبوں کے قیام کے لیے کسی اسمبلی کی اب تک کی قرارداد کی کوئی اہمیت نہیں۔ پارلیمانی ذرائع کے مطابق نئے صوبوں کے لیے آئین کے 5 آرٹیکلز میں ترمیم کرنا ہوگی۔ صوبوں کی تعداد، سینیٹ، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں میں رد و بدل کرنا ہوگی۔ نئے صوبوں کے بعد خواتین اور اقلیتوں کی نشستوں کا تعین کرنا ہوگا۔ نئے صوبوں کے لیے سینٹ، قومی اور صوبائی اسمبلیاں آئین میں ترمیم کریں گی۔ صوبائی اسمبلیوں سے پہلے سینٹ اور قومی اسمبلی سے 2/3 اکثریت سے ترمیم کرنا ہوگی۔ صوبائی اسمبلی سے منظوری کے بعد بل توثیق کے لیے صدر کو بھیجا جائے گا۔ صدر کی منظوری سے نئے صوبوں کے قیام پر کارروائی کا آغاز ہوگا۔ صدر مملکت کی جانب سے ججز تعیناتی کی سمری منظور نہ کرنے کے خلاف کیس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ دوران سماعت وکیل نے موقف اپنایا۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 20 اور 21 جولائی کو ہوا، جس میں ججز تعینات کرنے کی سفارش کی گئی۔ 15 دن گزر چکے۔ میری معلومات کے مطابق حکومت نوٹیفیکیشن کرنے لگی ہے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے استفسار کیا، آپ وہ فیصلہ بتا دیں جس میں صدر کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی ہدایت کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر آج سعودی عرب جائیں گے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے اہم ملاقات کریں گے۔ 2 طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال زیر غور آئے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور اعلیٰ سطح وفد بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوگا۔ جنگ کے خاتمے کے لیے ایران سے معاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا لاس ویگس میں ریلی سے خطاب، کہا قتل و غارت نہیں چاہتا، پہلی ترجیح سفارتی حل ہے۔ ایران کے ساتھ بات چیت جاری ہے، امید ہے آبنائے ہرمز جلد کھول دی جائے گی۔ امریکی نائب صدر جیری وینس کہتے ہیں ایران میں ایک حلقہ مذاکرات کا خواہش مند جبکہ سخت گیر حلقہ جنگ جاری رکھنا چاہتا ہے۔ ایران سے کشیدگی اور مہاذرائی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، یقین ہے سب کچھ امریکی عوام کے حق میں ہوگا۔ راہبر معظم مجتبیٰ خامنہئی سے رابطہ اس وقت بہت مشکل ہے۔ حکومتی امور چلانے کے لیے ان سے رابطہ ضروری ہے، لیکن موجودہ حالات میں یہ آسان نہیں رہا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں مجتبیٰ خامنہئی صرف ماہرین کی رائے سنتے اور اسی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں۔ نئے سپریم لیڈر نے ایران کو متحد اور مضبوط بنایا ہوا ہے۔ دشمن نہیں چاہتا کوئی بھی قابل شخص ایران میں قائدانہ کردار ادا کرے۔ امریکہ سمجھتا تھا جنگ اور پابندیوں کے ذریعے شام کی طرح ایران میں بھی حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے گا، مگر اسے ناکامی ہوئی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے وزیر جنگ پیٹ ہیگزس سے ہتھیاروں کی کمی پر جواب طلب کر لیا۔ واشنگٹن پوسٹ نے ذرائع کے حوالے سے بتایا صدر ٹرمپ نے پیٹ ہیگزس سے وضاحت طلب کی کہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے گائیڈڈ میزائلوں اور فضائی دفاعی نظام کے انٹرسیپٹر سمیت اہم ہتھیاروں کی قلت اب تک کیوں دور نہیں کی جا سکی۔ اخبار نے مزید بتایا اسلحے کی اس کمی کی وجہ سے صدر ٹرمپ نے ایران کے خلاف بڑے حملے کا فیصلہ مؤخر کیا۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں 2 میجر کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ کہا قصبہ مجدل زون میں دھماکہ خیز مواد پھٹنے سے 34 سال کا کمانڈر میجر ہارل بیرن سٹاک اور 33 سال کا سارجنٹ میجر تمیر واکنن ہلاک ہو گیا۔ دونوں اہلکاروں کا تعلق 55ویں پیرا ٹروپرز بریگیڈ سے تھا۔ ریزرو بریگیڈ کے اہلکار حزب اللہ کے انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کی غرض سے ایک عمارت میں داخل ہوئے تھے۔ 4 اہلکار شدید زخمی بھی ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کے خلاف دوبارہ حملے شروع کر دیے۔ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی۔ شہباز شریف ہی 5 سال وزیر اعظم رہیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں نظام گزشتہ 80 برس سے تباہال ہے۔ میرا بیان چارج شیٹ نہیں، نظام کی خامیوں کی نشاندہی ہے۔ کچھ عناصر میرے اور وزیر اعظم کے تعلق کرانا چاہتے ہیں، ایسی خواہشیں پوری نہیں ہوں گی۔ وزارتوں کی کارکردگی جانچنے کے لیے وزیر اعظم 3rd پارٹی آڈٹ کرائیں، میری حاضری 70% ہے۔
محسن نقوی کا مشورہ بہت بڑی چارج شیٹ ہے. پیپلز پارٹی کی رہنما شرمیلا فاروقی کہتی ہیں حکومت یہ جانتی ہے کہ ان کی پرفارمنس معیار سے نیچے ہے. سنا ہے کہ وزیر اعظم نے کہا ہے محسن نقوی کی باتوں کا جواب نہ دیں تو کہیں تو پردہ داری ہے. ندیم افضل چند کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے آئندہ اجلاس میں فیصلہ ہوگا کہ اپوزیشن میں بیٹھیں یا نہیں. اکثریت کی رائے ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے. نون لیگ کو بلاول بھٹو کے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا جواب تو دینا پڑے گا. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے بشرا بی بی کو قید تنہائی میں رکھنے کی تردید کر دی. بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ سے امتیازی یا غیر مساوی سلوک کی بھی تردید. رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی. بتایا قید تنہائی کا نظام اب ختم ہو چکا. اڈیالہ جیل میں کسی قیدی کو تنہائی میں نہیں رکھا گیا. بشرا بی بی کو ہر منگل بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت ہے. قدرتی روشنی اور تازہ ہوا کی سہولت بھی حاصل ہے. مخصوص احاطے میں آزادانہ نقل و حرکت کر سکتی ہیں. ان کے پاس بڑا کمرہ، الگ صحن اور علیحدہ باورچی خانہ ہے. دن بھر آزادانہ گھوم سکتی ہیں. رات کو کمرہ بند کیا جاتا ہے. حفاظت کے پیش نظر عام خواتین قیدیوں کو ان کے احاطے تک رسائی نہیں ہے. وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا 27 ستمبر کو اسلام آباد کی جانب مارچ کا اعلان. پشاور میں جلسے سے خطاب میں کہا پی ٹی آئی رہنماؤں کے کیس میرج پر سنے جائیں. میرج پر کیس نہ سنے گئے تو 27 ستمبر کو اسلام آباد کا رخ کریں گے. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو فیملی اور ذاتی مولد سے ملنے دیا جائے. شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں وزیر اعلیٰ نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے. وزیر اعلیٰ کے خطاب کے دوران کارکنوں نے ڈی چوک کے نعرے لگائے. چیف منسٹر نے جواب میں کہا لانگ مارچ کا رخ اڈیالہ کی طرف ہوگا. نون لیگ کے سینیٹر افنان اللہ کا کہنا ہے تحریک انصاف اسلام آباد آتی ہے تو پہلے کی طرح ان کی تواضع کی جائے گی. بنو میں دہشت گردوں کی فائرنگ. اسپیشل برانچ کا اہلکار نور عالم شہید ہو گیا. پولیس کا کہنا ہے حملہ آور فرار ہو گئے. علاقے میں سرچ اینڈ آپریشن جاری ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری. ملک کی ترقی، امن اور خوشحالی کے لیے دعا کی. مسلم امہ کی خیر و سلامتی کے لیے بھی دعا مانگی. اسحاق ڈار نے جبل احد اور حضرت امیر حمزہ کی قبر مبارک پر بھی حاضری دی. بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی. پاکستان میں پیٹرول مہنگا. لندن برینٹ خام تیل کی قیمت کم ہو کر $79.05 فی بیرل ہو گئی. امریکی ویسٹ ٹیکساس خام تیل $74.71 کا ہو گیا. ملک میں پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں $4.45 اضافہ. نئی قیمت $333.01 ہو گئی. ڈیزل کی قیمت میں $2 فی لیٹر کمی. قیمت $383.86 مقرر. اسلام آباد ہائی کورٹ کے افسران کے ٹرانسپورٹ الاؤنس میں اضافہ. گریڈ 22 کے افسران کو ٹرانسپورٹ مونیٹائزیشن الاؤنس کی مد میں 2.5 لاکھ. گریڈ 21 کے افسران کو 1,95,000. گریڈ 20 کے افسران کو 1.25 لاکھ روپے ملیں گے. گریڈ 19 کے افسران کو 1.5 لاکھ. گریڈ 18 کے افسران کو 1 لاکھ جبکہ گریڈ 17 کے افسران کو 60,000 روپے ملیں گے. نئے مونیٹائزیشن الاؤنسز کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا. کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا علی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں پولیس سرجن کے اعتراض. پولیس سرجن نے ایس ایس پی ایسٹ کو خط میں لکھا لاش کے ایکس رے نہیں کیے گئے. گولی کے داخل ہونے والے زخم پر موجود بلیکنگ کا کیمیکل تجزیے کے لیے نمونہ نہیں لیا گیا. کرائم سین پر لاش کی مناسب تصاویر نہیں لی گئیں. گولی کے داخل و خارج ہونے والے زخموں کی درست پوزیشن واضح نہیں. چہرہ ناقابل شناخت ہونے کے باوجود ڈی این اے سیمپل نہیں کیا گیا. پولیس سرجن کے مطابق پوسٹ مارٹم رپورٹ جوابات سے زیادہ سوالات پیدا کرتی ہے. ایسے کئی اہم فورینزک تقاضے پورے نہیں کیے گئے جن سے تفتیش متاثر ہو سکتی ہے. تمام اعتراضات کا سائنسی اور قانونی بنیادوں پر جواب دیا جائے. تسلی بخش وضاحت نہ ملے تو قبر کشائی کر کے دوبارہ معائنہ کیا جائے. آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈو کہتے ہیں میر رضا کیس میں تھوڑا سا ابہام پیدا ہوا ہے. غیر متعلقہ میڈیکو لیگل افسر کیس پر کامنٹ کر رہا ہے. میڈیکل بورڈ بٹھا دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. کیس پر اب طبی ماہرین ہی حتمی فیصلہ کریں گے.
وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے تربیتی کورس مکمل کرنے والے اے ایس پیز کی ملاقات۔ اے ایس پیز نے غیر ملکی تربیتی کورسز کو بہترین تجربہ قرار دیا۔ محسن نقوی نے کہا اسلام آباد میں چین کی طرز پر لا انفورسمنٹ انویسٹیگیشن سینٹر کے قیام کے لیے پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا جائے گا۔ معمولی نوعیت کے جرائم کے مقدمات کا فوری اور مؤثر تصفیہ ممکن بنایا جائے گا۔ جدید پولیسنگ کے مطابق کامیاب ماڈل سے استفادہ کر کے پولیس نظام کو مزید مؤثر بنایا جائے گا۔ جرائم کی روک تھام اور مؤثر نگرانی کے لیے وزارت داخلہ کے ایویشن ونگ میں جدید ڈرونز شامل کیے جائیں گے۔ لاہور پولیس کی حراست میں خواتین کی ہلاکت۔ پولیس کے مطابق انمول اور آمنہ چوری اور فراڈ کے الزام میں گرفتار تھیں۔ دونوں منشیات بھی استعمال کرتی تھیں۔ دونوں کو مقدمہ درج کرنے کے بعد انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کیا گیا۔ ویمن تھانے منتقلی کے دوران طبیعت بگڑی اور اسپتال پہنچانے کے دوران دم توڑ گئے۔ راولپنڈی میں کمیٹی چوک کے قریب 6 سال کی بچی لاپتہ۔ بچی کے والد بچوں کو گاڑی میں بٹھا رہے تھے، اس دوران حریم لاپتہ ہو گئی۔ قریبی نالے میں تلاش جاری۔ حیدرآباد کے علاقے سہرش نگر سے کلدم تنظیم کا مطلوب سمار نامی دہشت گرد گرفتار۔ دستی بم، اسلحہ، بارودی مواد برآمد۔ سی ٹی ڈی حکام کے مطابق دہشت گرد 14 اگست کو تقریب کاری کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ دادو کے قریب کچے کے علاقے موندر میں فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق۔ پولیس حکام کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں 2 بھائی اور ایک رشتہ دار شامل۔ واقعہ پرانی دشمنی کا نتیجہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈرنکنگ واٹر بوٹل پر چارجز لگانے کی ابتدائی تجویز مسترد کر دی۔ مریم نواز کہتی ہیں پینے کا صاف پانی پنجاب کے ہر شہری کا حق ہے۔ جہاں پینے کا صاف پانی میسر نہیں وہاں بوتلوں میں بند پانی پہنچ جائیں گے۔ صوبے بھر میں پینے کے صاف پانی کی پلانٹس کا مکمل طور پر فعال ہونا نہ ہونا افسوسناک ہے۔ وزیر اعلیٰ نے 4 اضلاع میں جاری بوتل ڈرنکنگ واٹر کے پائلٹ پروجیکٹ پر روزانہ رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد، گجرانوالہ، شیخوپورہ، ڈسکہ، وزیر آباد، میرپور آزاد کشمیر، میدان اور بونیر سمیت مختلف علاقوں میں بارش۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں موسلا دھار بارش ہوئی۔ پیر ودائی میں 28 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ ناللئی میں کٹاریاں کے مقام پر پانی کی سطح 10 فٹ اور گوال منڈی میں 8 فٹ تک پہنچ گئی۔ الرٹ جاری کر دیا گیا۔ ملک میں نئے صوبے بننے چاہیے یا نہیں؟ اے آئی وائی نیوز کی پولنگ کیمپین میں ووٹنگ کا سلسلہ جاری۔ ٹی وی پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر 76% لوگوں نے نئے صوبوں کے حق میں ووٹ دیا، 22% نے مخالفت کی۔ فیس بک پر 98% لوگ نئے صوبوں کے حامی، 2% نے مخالفت کی۔ یوٹیوب پر 78% لوگ نئے صوبوں کے حامی، 22% نے اس تجویز کو رد کر دیا۔ واٹس ایپ پر 70% لوگوں نے نئے صوبوں کے قیام کو ناگزیر قرار دیا، 28% نے مخالفت کی۔ انسٹاگرام پر 85% لوگوں نے نئے صوبوں کے حق میں ووٹ دیا، 14% نے مخالفت کی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر 69% لوگوں نے نئے صوبوں کے حق میں ووٹ دیا، 25% نے نئے صوبوں کی مخالفت کی۔ پولنگ کا عمل اب بھی جاری۔ آپ ان پلیٹ فارمز پر جا کر ووٹ کر سکتے ہیں یا ٹی وی پر دیے گئے نمبر پر اپنی رائے دیں۔ اور ملک بھر میں جشن آزادی منانے کی تیاری، شہر شہر سبز ہلالی پرچموں اور جھنڈیوں کی خریداری۔ بچے یوم آزادی کی مناسبت سے بیجز، اسٹیکرز اور کپڑے خریدنے میں مصروف۔